ولایت کے درجے پر فائز ہستی ان کا یوم عرس ہے، یعنی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راضیہ مردیہ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام علیہا آپ کا یوم عرس ہے۔ تو آپ کی سیرت کے حوالے سے اور آپ کے فضائل کے حوالے سے چند باتیں گوش گزار کروں گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدہ کائنات، سیدہ خاتون جنت، اہل بیت کے گھرانے میں سے ایک ایسی شخصیت ہیں، ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فمن اغضبها فقد اغضبنی، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، یہ ان کی شان ہے۔ اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ سوال کیا گیا کہ اماں جی آقا علیہ السلام سب سے زیادہ کس کو پیار فرماتے تھے، حضور کو سب سے زیادہ کون پیارا تھا؟ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی فاطمہ۔ پھر عرض کیا گیا کہ ان کے بعد سرکار علیہ السلام کو سب سے پیارا کون تھا؟ فرمایا زوجہا، فرمایا فاطمہ کا شوہر علی، یہ حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیارے تھے۔ اور پھر سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنا نذرانہ کچھ اس طریقے سے پیش کیا، فرمایا جس کا آنچل نہ دیکھا ماہو مار نے، جس کا آنچل نہ دیکھا ماہو مار نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہماری سیدہ پاک تو ایسی ہیں، ان کی شان ایسی ہے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے غلام ہیں، ہم ایسی ہستی کے غلام ہیں کہ جس کا آنچل نہ دیکھا ماہو مار نے۔ فرماتے ہیں کہ جو سورج بے احتیاطی سے سر سے تھوڑا سا دوپٹہ سرک گیا تو سورج شرما گیا، جس کا آنچل نہ دیکھا ماہو مار نے، جن کے گھر میں جو ہے سورج شرما گیا اور چھپ گیا کہ سیدہ پاک کی سر کا بال جو ہے تھوڑا سا سرک گیا، جن کے حیا کا یہ عالم ہے، جن کی شرم کا یہ عالم ہے۔ اور پھر فرمایا کل قیامت کے دن سارے نبی بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، سارے اولیاء بھی ہوں گے، ایک منادی ندا کرے گا کہ سارے نبی سارے ولی اپنی گردنوں کو جھکا لو، حکم ہوگا اپنی گردنوں کو جھکا لو۔ عرض کیا جائے گا کیوں جھکا لیں؟ فرمایا جائے گا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زکیہ راضیہ مردیہ اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی تشریف لا رہی ہیں، اور وہ گزر رہی ہیں اپنے، اور جن کے آنے سے جن کے گزرنے سے سارے نبیوں کو یہ حکم ہو کہ اپنے سر جھکا لے، اس بی بی کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں، اس بی بی کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ آج ہماری بیٹیاں کہتی ہیں کہ ہمیں آزادی ملنی چاہیے، آزاد خیال رائے رکھتی ہیں کہ ہمیں آزادی ملنی چاہیے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ اسلام سے پہلے، ہمارے نبی سے پہلے، ہمارے نبی کے اس دنیا میں جلوہ گر ہونے سے پہلے عورت کو کیا عزت تھی، عورت کی کیا عزت تھی؟ زندہ درگور کیا جاتا تھا، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی تربیت کر کے بتایا کہ بچیوں کو زندہ درگور نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کی ایسی تربیت کی جاتی ہے کہ جب سردیوں کی رات آئے وہ پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کے اپنی نبی کی امت کے لیے، اپنے باپ کی امت کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ ایسی تربیت کی جاتی ہے، اور سیدہ پاک کی تربیت خود مصطفیٰ نے کی ہے۔ آپ کی کسی نے تربیت کی، لیکن آپ کی تربیت مبارکہ خود مصطفیٰ نے کی ہے۔ اور پھر فرمایا جب سیدہ پاک حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتی تو آقا علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، اپنی بیٹی کے ماتھے کو بوسہ دیتے، اور جالسہا فی مجلس ہی، حضور ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔
حضور اپنی جگہ پہ پہنچاتے کہ بیٹی یہاں پہ بیٹھو. یہ ہے سیدہ پاک کی شان. آج ہماری بیٹیاں کہتی ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ آزادی رائے ملنی چاہیے. تو یہ ہماری اسلام نے عورت کو یہ مقام نہیں دیا، بلکہ اسلام نے تو عورت کو یہ مقام دیا ہے کہ عورت کو جنت کی ساری عورتوں کی سردار بنا دیا. اسلام نے تو یہ مقام دیا ہے کہ اتنی دیر تک کوئی عورت جنت میں جائے گی نہیں جتنی دیر تک سیدہ پاک نہ داخل ہو جائے. اسلام نے یہ مقام دیا ہے. اور آج پھر اور یہی باتیں کرتی ہیں کہ آزادی رائے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر 10 بندے بل جمع کروانے جائیں، لائن لگی ہو بل کی، تو کوئی بی پی آ جائے نا تو پھر کیا کہتا ہے بل والا؟ کیا کہتا ہے؟ یار پیچھے ہٹ جاؤ، بی پی دے تار دیے. بینک دے وچ جان تو کوئی بی پی آ جائے، مینیجر پہلے بی پی دی گل سندا ہے. ہجے بھی تسی یہ گل کرنی ہے کہ آزادی رائے ملنی چاہیے سانو. ایسی بات نہیں ہے. علامہ اقبال نے یہاں پر اسلام کی بیٹی کو ایک درس دیا ہے. علامہ اقبال نے اسلام کی بیٹی کو ایک عرض کی ہے. اقبال فرماتے ہیں بطول باش پنہاں شوازی اثر، بطول باش پنہاں شوازی اثر کہ در آغوش شبیری بگیری. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں کی عورتوں، اے اسلام کی بیٹی، اگر تو چاہتی ہے کہ تیری گود میں کوئی حسین کا غلام کھیلے، اے اسلام کی بیٹی اگر تو چاہتی ہے کہ تیری بھی اس طرح کی جہان میں تیرا بھی ایسا مقام ہو کہ جس طرح حسین کا مقام ہے، حسین کی ماں کا مقام ہے، تجھے بھی لوگ اس طرح جانے، اے اسلام کی بیٹی تجھے اور تیرے بیٹے کو لوگ حسین کا غلام کہیں. اے اسلام کی بیٹی اگر تو چاہتی ہے کہ تیری گود میں کوئی غازی پلے، اے اسلام کی بیٹی بطول باش پنہاں اگر تو چاہتی ہے کہ تیری گود میں کوئی حسین کا غلام کھیلے، تو پھر سیدہ پاک کی سیرت پہ تمہیں عمل کرنا پڑے گا. سیدہ پاک کی بارگاہ میں تجھے سر جھکانا پڑے گا. شوازی اثر اقبال کہتے ہیں کہ سیدہ پاک کی بارگاہ میں تمہیں آنا پڑے گا. اور یہ جو اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں نا، علماء بیان کرتے ہیں، حدیث پاک میں آئی ہے، لوگ بیان کرتے ہیں. یہ اہل بیت کی شان بیان کرنا کوئی عام کام نہیں ہے، بلکہ جو بندہ اہل بیت کی شان بیان کرتا ہے وہ رب کی سنت ادا کرتا ہے. اہل بیت کی، حضور کے گھر والوں کی شان بیان کرنا یہ رب کی سنت ہے، خود مصطفیٰ کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ ارشاد فرما دیں کہ میں نے جو تم کو تبلیغ کی ہے اس کا اجر طلب نہیں کرتا، بس اس کی یہ بات اس میں سے طلب کرتا ہوں کہ میری اہل بیت سے محبت کرو. اور پھر اللہ پاک نے ان کی شانیں بیان فرمائی قرآن میں. تو اہل بیت کی شان بیان کرنا رب کی سنت ہے. سیدہ پاک کی بارگاہ میں علامہ اقبال فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، السے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام الاولین و آخرین، بانو آتا اجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بی بی مریم سلام اللہ علیہا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اللہ نے ان کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا، ان کو اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار بنایا. وجہ کیا تھی؟ اقبال فرماتے ہیں کہ وجہ تھی کہ وہ اللہ کے نبی کی والدہ بس. لیکن سیدہ پاک کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا، اقبال کہتے ہیں یہ کس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا نور چشم رحمت للعالمین، بانوے تاجدار حالتا، مادر مرکز پرکار عشق. اقبال کہتے ہیں ان کو مقام اس لیے عطا فرمایا کہ یہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے، علی المرتضیٰ کی زوجہ ہے، اور سید الشہداء امام حسین کی والدہ ہے. اس لیے اللہ اقبال فرماتے ہیں ان کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا. یہ ہے ہماری سیدہ پاک کی شان. اور اعلیٰ حضرت نے ان کے بارے میں کیا بات ارشاد فرمائی؟ فرمایا سیدہ طاہرہ، سیدہ زاہدہ، طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سیدہ پاک جب آتی نا حضور کی بارگاہ میں، حضور ان کا ماتھا چومتے، اور حضور علیہ السلام کی راحت قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ہر بیٹی اپنے باپ کی راحت ہوتی ہے، ہر بیٹی اپنے باپ کی راحت ہوتی ہے، ہر بیٹی اپنے باپ کی راحت ہوتی ہے، اور ہر باپ جو ہے اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے. لیکن حضور علیہ السلام کی بیٹی صابرہ، شاکرہ، اور ان کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا؟ ان کو اللہ نے کیسا مقام عطا فرمایا کہ جہاں صبر کی انتہا ہوتی ہے، صبر جہاں پر صبر کرنے لگتا ہے، سیدہ پاک نے وہاں پہ بھی صبر کیا. ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اور ان کو مقام اللہ نے کیا عطا فرمایا کہ اگر انہوں نے
کسی شادی پہ جانا ہو، یہودیوں کی عورتیں تھیں تو انہوں نے نا مذاق کے طور پر بیوی پاک کو کہا کہ ہمارے گھر شادی ہے تو آپ ہمارے گھر آ جائیں۔ اب ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہیں، ان کے گھر میں تو چولہا بھی نہیں جلتا، ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، جب یہ ہمارے پاس آئیں گی ان کے لباس میں بھی پیوند لگے ہیں، جب یہ ہمارے پاس آئیں گی نا تو ان کا لباس دیکھ کے ہم مذاق اڑائیں گے۔ لیکن اللہ پاک جب کسی کو مقام عطا فرماتا ہے نا تو پھر ذرے ذرے کے دل میں اور ذرے ذرے میں اپنے اس مقام عطا کرنے والے کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ سیدہ پاک کو پیغام آیا کہ آپ ہمارے نکاح اپنے بیاہ میں آئیں، سارا شادی ہے ساری۔ سیدہ پاک حضور کی بارگاہ میں آ گئی اور عرض کی کہ ابا جی روایت کا مفہوم، میں نے ان کو کہا ہے کہ میں آؤں گی لیکن میرا لباس نہیں ہے۔ اتنی دیر ہوئی تو جبریل آ گیا، آپ کہنے لگا یا رسول اللہ بیوی پاک سے عرض فرمائیں کہ آپ جائیں شادی میں جائیں۔ جب سیدہ پاک گئی نا شادی میں تو یہودی عورتوں کی وہ اس لیے بیٹھی تھی کہ ہم ان کا مذاق اڑائیں گے، لیکن جب سیدہ پاک گئی تو یکدم ساری کی ساری اٹھ کے کھڑی ہو گئی استقبال کی، اور آپ کا لباس دیکھ کر ساریاں پڑھنے لگی ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس بی بی جی سامنے دوستو لباس آیا کتوں، یہ دنیا دا لباس لگتا نہیں بلکہ یہ جنت دا لباس ہے، جن کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا، یہ مرتبہ عطا فرمایا، یہ ان کو اللہ نے یہ ہے مقام مرتبہ عطا فرمایا۔ اور آخری میں بات کرنے لگا ہوں کہ ہماری مائیں بہنیں بھی روزہ رکھتی ہیں، روزے کے حوالے سے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عورتیں آئیں اور آ کر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ روزہ افطار ہونے والا ہے، ہم روزہ افطار کر لیں، روایت کا مفہوم۔ یا رسول اللہ عورتیں کہنے لگی یا رسول اللہ ہم روزہ افطار کر لیں، کچھ کھایا پیا نہیں ہے صبح کا روزہ۔ فرمایا تم نے کھایا پیا ہے؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ نہیں کھایا۔ فرمایا پیالے لاؤ ذرا، دو پیالے لائے گئے، فرمایا اس میں قید کرو ذرا۔ انہوں نے جب قید کیا تو گوشت نکلا۔ فرمایا تم تو کہہ رہی ہو تم نے کھایا بھی نہیں ہے، یہ گوشت نکلا۔ یا رسول اللہ واللہ ہم نے نہیں کھایا، پھر یہ گوشت کیسا؟ فرمایا تم اپنے مسلمان بہنوں کی غیبت کرتی رہی ہو، تم اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبت کرتی رہی ہو۔ تو اس حوالے سے بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ روزہ جو ہے فقط کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، روزہ جھوٹ سے رکنے کا نام ہے، روزہ غیبت کرنے سے رکنے کا نام ہے، روزہ چغلی کرنے سے رکنے کا نام ہے۔ اور سیدہ پاک جو کم بولتی تھی، اللہ کا ذکر جن کی زبان میں جاری رہتا تھا، ان کا سوائے حسنہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ روزہ رکھا ہے تو لب میں درود پاک ہونا چاہیے، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔